سابق صدر اور فوجی عامر جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور آئین کو معطل کر کے برسر اقتدار آئے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق انہوں نے آئین کو پامال کیا تھا، لہٰذا تاریخ میں پرویز مشرف کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پر ہی یاد رکھا جائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کئی سینئر فوجی جنرلوں کو نظر انداز کر کے پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے کے لیے چنا تھا، مگر بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کے معاملے پر دونوں کے درمیان تنازع پیدا ہوا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی اور اس ضمن میں نواز شریف نے بی جے پی کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو لاہور بلا کر بات چیت کا آغاز کیا تو بھارت سے بات چیت کے درمیان پرویز مشرف رکاوٹ بن گئے۔ اس اثنا میں کارگل کا واقعہ رونما ہو گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کی بغاوت اور منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد پرویز مشرف نے بھارت سے تعلقات بہتر بنانے پر توجہ دینا شروع کر دی اور پھر وہ بھارت سے تعلقات اچھے کرنے میں بہت ہی آگے چلے گئے تھے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں ملک میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہوئے جن میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ پرویز مشرف پر 2 مرتبہ دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ ان پر جی ایچ کیو کے قریب ہونے والا حملہ بہت ہی خطرناک تھا۔ ان کے دور میں القاعدہ اور طالبان کی خون ریز کارروائیاں بہت بڑھ گئی تھیں اور اس کی بڑی وجہ ان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بننا تھا۔ اب یہاں پہ ذکر کرتے ہیں مشرف کی اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکلنے کی تجویز کا۔ جی ہاں، جنرل پرویز مشرف کے کہنے پر جنرل محمود اور مفتی ناظم الدین شامزئی کی قیادت میں ملا عمر سے بات چیت کی گئی اور تجویز دی گئی تھی کہ اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکال دیا جائے۔ جنرل مشرف سمجھتے تھے کہ جو پیشکش کی گئی ہے اگر قبول کر لی گئی تو امریکہ افغانستان پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں جنرل مشرف کی روشن خیالی اور میڈیا کی آزادی کے نعرے کی۔ پرویز مشرف خود کو ایک روشن خیال لیڈر قرار دیتے تھے۔ انہوں نے تعلیمی نظام میں اصلاحات، خواتین کے حقوق، بلدیاتی اداروں کے قیام اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کے حوالے سے بھی فعال کردار ادا کیا۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق انہیں باوردی صدر رہنے، آئین کو معطل کر کے برسر اقتدار آنے اور سیاسی عزائم رکھنے والے جنرل کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا۔ اور اب ذکر کرتے ہیں ملک میں سیاسی افراتفری اور این آر او کا۔ جنرل ریٹائر مشرف کو 2 مرتبہ سپر سیڈ کر کے آرمی چیف بنایا گیا۔ جنرل مشرف کی خواہش تھی کہ وہ صدر بن جائیں اور انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیں۔ این آر او کے بعد جنرل مشرف نے تجویز دی تھی کہ بے نظیر بھٹو انتخابات کے بعد وطن واپس آئیں۔ دوسری جانب بے نظیر بھٹو نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو جنرل مشرف کی ہدایات نظر انداز کر کے ملک واپس آ گئیں۔ پرویز مشرف بے نظیر سے ناراض تھے، جس کے بعد ان کا بے نظیر بھٹو کے لیے ہمیشہ دھمکی آمیز رویہ رہا۔ وہ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کی جان کو خطرہ ہے اور پھر یہی بات سچ ثابت ہوئی۔ 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو کے قافلے پر حملہ ہوا مگر وہ اس حملے میں بال بال بچ گئیں۔ بے نظیر بھٹو اس ناکام حملے کا ذمہ دار جنرل مشرف کو ہی قرار دیتی تھی۔ پرویز مشرف نے 1999 میں ہونے والی بغاوت کے بعد آئین کو معطل کر دیا، جبکہ ملک کے لیے آئین پہلے ہوتا ہے۔ پرویز مشرف نے ہی نومبر 2007 کو ایک بار پھر آئین مخالف اقدامات کیے اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو معزول کر دیا، جس سے ملک میں افراتفری پھیل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وکلاء نے عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک سے پرویز مشرف کمزور ہوئے۔ اور اب بات کرتے ہیں سانحہ 12 مئی 2007 کی۔ 12 مئی 2007 کو کراچی کی تاریخ میں سیاہ ترین دن قرار دیا جاتا ہے۔ 12 مئی کو ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کر کراچی میں جو کچھ ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ کراچی کی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ جنرل مشرف کے دور میں میڈیا کو آزادی دی گئی، لیکن پرویز مشرف کو میڈیا کو آزادی دینا پسند نہ آیا اور پھر خود ہی
اس میڈیا پر پابندی بھی عائد کر دی۔ اور اب یہ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف کے ساتھی ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ سندھ کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد نے ایک عالمی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو ان کے غیر معمولی فیصلوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پرویز مشرف نے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے جو اقدامات کیے تھے وہ سب کے سامنے ہیں۔ وہ سندھ کی تعمیر و ترقی، تعلیم اور بلدیاتی نظام کے بہت حامی تھے اور اس میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ قومی اسمبلی کی رکن محترمہ آسیہ عظیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں خواتین کی جو بڑی تعداد آج نظر آ رہی ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی مرہون منت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈکٹیٹر ہوتے ہوئے جنرل مشرف نے الیکٹرانک میڈیا کو فعال کیا، بھارت سے تعلقات اور مسئلہ کشمیر پر جو موقف اختیار کیا وہ قابل تعریف ہے۔ جب آگرہ مذاکرات ہوئے تو پرویز مشرف وردی میں تھے اور وہ آگرہ بغیر وردی میں گئے اور اس تاثر کو زائل کیا کہ پاکستان کی فوج بھارت سے مذاکرات کی حامی نہیں ہے۔ انہوں نے مسلم دنیا سے تعلقات کو فروغ دیا